میڈیا کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے ہوتی رہتی ہے، مگر جب سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی کا روپ لینے لگ پڑے اور اس سیاسی دشمنی کا سب سے زیادہ نقصان عوام برداشت کرنے لگ پڑے یا ان پہ بوجھ گرنے لگ پڑے، تو پھر یہ عوام دشمنی کے زمرے میں آتا ہے۔ میں اس موقع پر پاکستان کے عوام، بالخصوص راولپنڈی، اسلام آباد کے عوام کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، ان سے معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس سیاسی تلخی کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی معمولات میں کافی دشواری اور مشکلات آئیں۔ میں خیبر پختونخوا کے عوام کے شکریہ کے ساتھ ساتھ معذرت خواہ ہوں۔ پنجاب کے جو ملحقہ علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے، پنجاب کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں اس تلخی کے حوالے سے یا اس تلخی کے تناظر سے عوام کی روزمرہ کی معمولات میں مشکل آئی، رکاوٹیں آئیں، خواہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ میں بطور ایک حکومتی ترجمان کے معذرت خواہ ہوں۔ میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس رکاوٹ کا سبب حکومت نہیں تھی، اور میں تو آخری شخص ہوں گا، اور میں اس دلیل کی روشنی میں پچھلے 3.5 سال کی مثال آپ کے سامنے اس دن بھی پیش کر چکا ہوں، آج پھر پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کسی جلسے سے لے کر جلسی تک کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں آئے۔ ہم تو اس وقت بھی رکاوٹ میں نہیں آئے، یا ہم رکاوٹ نہیں بنے جب تقریباً 4 مہینے کا دھرنا اسلام آباد میں ہوا، اور وہ دھرنا محدود ہو کر 50-100 افراد پر جب مشتمل ہو گیا، ہم نے پھر بھی ان کو فارغ نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے خود یہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ مجھے افسوس ضرور ہوا، میں نے اس کا بھی اظہار کیا ہے کہ ایک سولم کمٹمنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی، اس کی پامالی ہوئی، اس پہ بھی میں نے رد عمل کا ذکر ضرور کیا ہے، 2-3 دفعہ کیا ہے، مگر ہم نے انتظامی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اب بھی جب اعلان ہوا تو حکومت نے کوشش کی کہ معاملہ صلح صفائی سے ہو جائے، بہتر انداز سے ہو جائے، مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں، میں خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خیبر پختونخوا کے عوام کو نہیں، وہ جو چند ہزار لوگ کل موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد پر دھاوا بولنا چاہتے تھے، میں ان سے کہتا ہوں اور ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی ایجنسیز کے رد عمل میں اگر کسی کا راستہ روکا گیا، اگر آنسو گیس سے آپ کو تکلیف ہوئی، اگر کوئی آپ کو خدا نخواستہ لاٹھی پڑی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم خیبر پختونخوا کے کسی شخص کو ہم اسلام آباد یا پاکستان کے کسی کونے میں جانے سے روک رہے تھے۔ خیبر پختونخوا تو وہ علاقہ میں ذاتی طور پر، میں اپنی ابتدائی زندگی کا تقریباً 9 کے 10 سال خیبر پختونخوا میں رہا ہوں، میرے آج بھی عزیز ترین دوستوں میں سے سب سے آگے خیبر پختونخوا کے دوست ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے مسلم لیگ نون کو کئی دفعہ مینڈیٹ دی ہے، پی ٹی آئی کو تو پہلی دفعہ ملا ہے، پی ایم ایل نون کو کتنی دفعہ مینڈیٹ مل چکا ہے پی ایم ایل اپنا خیبر پختونخوا میں، تب وہ سرحد NWFP کہلاتا تھا، مگر میں پختونوں کو کہتا ہوں، میں پختونوں کو جانتا ہوں، پختون بڑے ہاسپٹیبل لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں۔ میں ان چند ہزار لوگوں کو جو کل
بہت کچھ تیاری کر کے داخلوں میں صرف ان سے پوچھتا ہوں. مجھے احترام ہے آپ کی سیاست کا, مجھے احترام ہے آپ کی ایک اپوزیشن پارٹی کے ساتھ منسلک ہونے کا, مگر مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کو کہے, آپ کا دشمن کہے کہ میں آپ کے گھر مہمان کے طور پہ آنا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں پختونوں کی مہمان نوازی, آپ اپنے گھر کے دروازے در و دیوار کھول دیں گے, مگر کوئی آپ کو کہے کہ میں آپ کے گھر آ کے آپ کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کے راستے میں رکاوٹیں اس لیے کھڑی کی گئیں, جب آپ نے دھرنا دیا تو تب تو یہ رکاوٹیں نہیں تھیں. جب آپ نے ابھی پچھلے چند مہینے پہلے F8 پاک میں جلسہ کیا تو کوئی کب رکاوٹ کھڑی کی گئی؟ مگر جب آپ نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے کیپٹل کو بند کرنے آ رہے ہیں, تو مجھے بتائیں کہ کل مسلم لیگ نون اپنی تمام وفاقی حکومت کی طاقت کو ساتھ لے کے کہے کہ یا وزیر اعلیٰ سرحد یا وزیر اعلیٰ KP کے استعفیٰ دے, ورنہ ہم آئے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پشاور کو بند کرنے, تو میں پختونوں کو بھی نہیں کہتا, میں PTI والوں کہتا ہوں, آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کہیں دروازے کھول دیں گے, آپ کہیں آئیں, آپ کہیں گے کہ نہیں. پرویز خٹک کو صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہے, یہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کو کس نے طاقت دی ہے کہ وفاق سے آپ لاؤ لشکر سمیت آئیں؟ اور لاؤ لشکر کی بات ہوتی ہے تو ہم وفاق کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ ایک غلط روایت قائم کر رہے تھے. یہ روایت پاکستان کے مستقبل کے لیے خطرناک ترین تھی. ایک جتھا آئے اور زور بازو پر اپنی طاقت کے بل بوتے پر تشدد اور انتشار سے اپنی رائے مسلط کرے. دوئم, یہ تاثر بہت غلط تھا جو دیا گیا کہ پختونوں سے زیادتی ہو رہی ہے اور KPK کا راستہ روکا گیا ہے. راستے پنجاب کے بہت سے علاقوں کے بھی روکے گئے, KPK کا راستہ نہیں روکا گیا, ایک صوبائی حکومت کا راستہ روکا گیا. پختونوں کی نمائندگی صرف PTI نہیں کرتی, پختونوں کی بہت بڑی نمائندگی ANP کرتی ہے. کئی دفعہ حکومت کا مینڈیٹ ان کو ملا ہے. JUIF کرتی ہے, کئی دفعہ نمائندگی کا حق پختونوں نے ان کو دیا ہے. اور سب سے پرانا, اللہ تعالیٰ کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے, چھوٹے سے تھے, مولانا مفتی محمود صاحب سب سے پہلے منتخب وزیر اعلیٰ تھے. مینڈیٹ PMLN کو ملا, اور بڑی پارٹیاں ہیں. سو یہ تاثر دینا کہ پختون نہیں, ایک صوبائی حکومت. مجھے بتائیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی, کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سرکاری کرینز, سرکاری ماسکس, سرکاری لفٹرز, اگر اس طرح ہی مقابلہ ہونا پڑے تو وفاقی حکومت تو بہت تکڑی ہوتی ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. مگر ہم نے ڈس آرم کیا پولیس کو, اور میں آج آپ کے توسط سے اسلام آباد پولیس, پنجاب پولیس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خالی ہاتھ صرف ٹیئر گیس سیل سے اور پلیسمنٹ سے انہوں نے رٹ آف دا اسٹیٹ اور قانون کی رٹ کو نہ صرف بحال رکھا بلکہ اسے بلند رکھا. کسی کو یہ اچھا لگے یا نہ لگے, میں نے کہا یہ کسی کی جیت یا ہار نہیں ہے. 10 سال سے پاکستان میں جتھوں کی حکمرانی تھی, جتھے آتے تھے پولیس بھاگ جاتی تھی, اور وہ پولیس جس کے پاس ہتھیار بھی تھے, کبھی ادھر مار دھاڑ ہوتی تھی, کبھی ادھر مار دھاڑ ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ لائرز موومنٹ سے لے کر آج تک تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں, یہ چلتی رہی.
پوری قوم کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو سب سے بڑی چیز اور یہ پولیس پی ایم ایل این کی نہیں ہے، یہ وزیر داخلہ کی نہیں ہے یا وزیر اعلیٰ کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی پولیس ہے۔ ہم نے اپنی سیاسی مخالفین کو اٹھانے کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا، ہم نے قانون، آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے ان کو استعمال کیا۔ میں اس موقع پر پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، مگر میں کروں گا، اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ قانون کی پاسداری اور آئین کی پاسداری کے حوالے سے ان کے جو ڈیسیشنز ہیں، بطور وزیر داخلہ نہیں، ایک پاکستانی کے طور پر میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ملک کے طول و عرض میں، یار ادھر ہاتھ نہیں، ابھی میں ختم تو ہونے دیں یار، فنڈامنٹل رائٹس کی ذمہ داری عدالتوں پہ اور حکومت پہ ہے، تو حکومت نے بھی وہ ذمہ داری پوری کی اور عدالتوں نے بھی ایک بہت ٹرانسپیرنٹ، مجھے بڑا افسوس ہوا اور بہت افسوس ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر جب فیصلہ آ چکا تو کہا ہمیں عدم اعتماد ہے۔ جن جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا ان کا مجموعی طور پہ بڑا عزت احترام ہے۔ جسٹس صدیقی صاحب پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، مگر میں جو آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں، ان کی پچھلی بہت ساری جو ججمنٹس آئی ہیں وہ مسلم لیگ نون کے خلاف آتی رہی ہیں، بہت ساری، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، مگر ہم نے جسٹس صاحب کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، ہم نے کبھی عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں۔ سو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اداروں پہ اعتماد کریں، پولیس پہ اعتماد کریں، انٹیلیجنس ایجنسیز پہ کریں، اور سب سے بڑھ کر عدالتوں پہ کریں۔ میں اس موقع پر بہت سارے سیاسی لیڈرز مگر بالخصوص قبلہ سراج الحق صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل ان کا سٹیٹمنٹ میں نے سنا کہ آیا تھا کہ یہ پختون اور پنجابی کا مسئلہ نہیں ہے، یہی سیاستدان کا کام ہے، یہی اسٹیٹسمین کا کام ہے۔ سیاستدانوں کا کام لوگوں میں ڈویژن قائم کرنا نہیں ہے، جلتی پہ تیل ڈالنا نہیں ہے، انتشار اور تشدد سے افراتفری مچانا نہیں ہے، بلکہ مل کے کوشش کرنا ہے اپنی لیڈرشپ کے ذریعے، اپنی کال کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، کہ وہ سیاست ایک طرف مگر ملک کے مجموعی بہتری کے لیے وہ اچھے فیصلے کرنے کے پوری طرح اہل ہیں۔ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے، میں یہ آخری بات کر کے جو اس کے بعد ایک اور بات کرنے والا ہوں، یہ آخری بات، مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے اسلام آباد کے طول و عرض سے پتہ نہیں کہاں سے پچھلے تقریباً 3 ہفتوں سے اسکول کے بچوں کی طرف سے پیغام آتے تھے، ہمارے ٹریڈرز کی طرف سے، ہمارے چیمبرز کی طرف سے، ہمارے دکانداروں کی طرف سے، کہ کیا ہوگا، یہ خوف کی فضا ہے، اسلام آباد ہم پھر 3-4 مہینے بند ہو جائیں گے، ہمارے اسکول کھلیں گے یا نہیں، ہسپتال سے کئی لوگ آتے تھے کہ ہسپتال بند ہو جائیں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دی، اور ایک دفعہ پھر جب میں عمران خان صاحب کے فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور ان کی پارٹی کے اس فیصلے کو، کیونکہ دوسرا راستہ انتشار کا تھا، تشدد کا تھا، سیاسی راستہ نہیں تھا، مگر 3 دن میں اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس نے یہ ثابت کیا کہ وہ قانون کو انفورس کر سکتے ہیں۔ کاش یہ معاملہ یہاں تک بھی نہ ہوتا، کاش یہ گرفتاریاں نہ ہوتی، کاش یہ گیس، یہ جو
ٹیئر گیس استعمال نہ ہوتی، کاش کسی قسم کی کوئی تشدد نہ ہوتا، مگر یہ حکومت نے نہیں کیا۔ حکومت نے اس ملک کے عوام کی فنڈامنٹل رائٹس بچانے کے لیے اسلام آباد کو ایک بیٹل گراؤنڈ ہونے سے بچایا۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ اگر نہ ہوتا اور یہ سب کچھ ہوتا تو ذمہ داری حکومت کی آتی کہ پھر ایک حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر ہے، اور ملک کے بڑے بڑے ماحول دیکھیں تو یہ ساری ایک بہتری کی طرف ایک ماحول ہے، مگر کاش یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا، یہ ہم 2-3 مہینے ضائع نہ کرتے۔ وزیر اعظم نے تو پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا، اس سے عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں وہ دیکھ نہیں سکا مگر مجھ تک پیغام پہنچا، وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ میں ضمیر کی آواز سنوں۔ خان صاحب میں الحمدللہ بڑا گناہگار شخص ہوں، مگر الحمدللہ میں ہر کام ضمیر کی آواز پہ کرتا ہوں۔ میں نے 35 سال اچھے وقت میں اور برے وقت میں اپنی پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اگر ضمیر کا ساتھ نہ دیتا تو مجھے تو بڑے بڑے عہدوں کی آفر ہوئی، اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وزارت ملی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میں یہ کوئی 6 کی 7ویں دفعہ بن رہا ہوں۔ میرے لیے کردار اور ضمیر اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی۔ میں دنیاوی یا سیاسی لیول پر وزیر اعظم کے سامنے جواب دہ ہوں، مگر اصل جواب دہ تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہوں۔ اس میں یہ اس کے کرم سے مجھے بات کبھی نہیں بھولتی، مگر اختلاف رائے بھی کریں گے، مگر ملک میں انتشار اور تشدد کی فضا کو مکمل طور پہ روکیں گے۔ میں اپنی انتظامیہ کو، اسلام آباد کی انتظامیہ کو اور اس کے بعد پنڈی کی انتظامیہ کو بلایا ہے اس پریس کانفرنس کے بعد، مجھے ٹائم نہیں ملا تو اس کے بعد بلایا ہے کہ آئندہ کا لائبل میرا خیال اس وقت یہ ہے کہ میں ان سے کہوں گا کہ وہ تحریک انصاف کی قیادت سے خود رابطہ کریں، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو بھی اس سلسلے میں حدود اروا ہے ان سے بات چیت کی جائے، مگر اس پہ باضابطہ اور سرکاری اعلان ظاہر ہے کہ انتظامیہ جب ان سے رابطہ کرے گی اور ان کی طرف سے موقف آئے گا تو اس کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا۔ جی بس شارٹ ہی، اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ جی جی میں نہیں ون اس کے ساتھ ہی what ultimate policy is to deal with the Dharna's people, and secondly, what are the plans to protect Islam? آپ کو شاید خبر نہیں ہے کہ دھرنا کا اعلان انہوں نے واپس لے لیا۔ جی جی سارے ظافر صاحب، آپ کو دھرنے کے موقع پر انہوں نے ایک کمٹمنٹ دی تھی اور دین بیک آف، کیا انڈر ٹیکنگ ہے ابھی آپ کے پاس کہ وہ اس مرتبہ ہی لیونگ اپ ٹو کمٹمنٹ؟ اور دوسرا کیونکہ عمران خان سے آپ کی ذاتی دوستی ہے، آپ کی عمران خان سے ذاتی دوستی رہی ہے، آپ اس کا اب سیاسی مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ایک آپ کے بارے میں پرسنل کوشچن یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ میرے پاس ہے، آپ نے سنا ہے کہ سرجری کے لیے جانا ہے، کب جانا ہے آپ نے؟ اگر اسی کو تفصیل بتا سکیں۔ تھینک یو سر۔ میری ہیلتھ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ٹھیک ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آف دا ریکارڈ، اور وہ چونکہ خبروں میں آ چکا ہے، کچھ سرجریز مجھے ریکمینڈڈ ہیں، تو میں نے فیصلہ یہی کیا کہ حالات ذرا تھوڑے سے نارمل ہو جائیں تو میں کچھ چھٹی لے کے وزیر اعظم سے بات کر چکا ہوں، تو جاؤں گا، تو جہاں کون سے ہاسپٹل میں جاؤں گا، کہاں سے سرجریز ہوں گی، 1 نہیں 2 سرجریز، اس کا آپ کے سامنے ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی سے مجموعی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ جو پہلا آپ کا مرحلہ ہے آپ کے سوال کا، یہ انتظامیہ جب رابطہ کرے گی تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے تو اس کی وضاحت تو اس کے بعد ہوگی،
سر ایک تو یہ کہ جو لاک ڈاؤن کے خلاف کریک ڈاؤن تھا وہ کیا ختم ہو گیا؟ جو لوگ پکڑے گئے تھے کیا ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں؟ دوسرا ایک آپ نے کمیشن بنانا تھا ڈان لیگز کے اوپر، اس کا نہیں ابھی تک آپ نے نہیں جی یہ ختم کرنے دیجیے. یہ اب فیصلے ہو رہے ہیں. مجھے تو ٹائم نہیں ملا، میں میٹنگ میں تھا پی ایم ہاؤس، ادھر سے آیا تو انہوں نے کہا جی پریس کانفرنس کر لیں. سو پریس کانفرنس ہو گئی. میں نے انتظامیہ کو ابھی بلایا ہے، ادھر آن ہولڈ ہیں چیف منسٹر پنجاب بھی. میں نے کہا میں پریس کانفرنس کے بعد تقریباً 5:45 بجے انہیں بھی کال کروں گا. تو ظاہر ہے کہ اگر معاملات معمول پہ آ رہے ہیں تو حکومت ول ٹیک 10 steps ٹو انشور کہ حالات اور تیزی سے آئیں، اور جو پریونٹیو میجرز کیے گئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ انڈو ہو جائیں گے. ترین صاحب ایک سوال جی، ایک سوال. اسلام آباد پولیس اور پنجاب میری گزارش ہے جی اس پہ کر لیں. ایک منٹ جی، ایک منٹ. آپ اتنے بے صبرے نہ ہوں. ابھی 3 دن پہلے ایک میری کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اور وہ بڑا فیصلہ تھا. اس میں 3 انٹیلیجنس ایجنسی ہونی ہیں اور 3 یا 4 اور ممبرز ہونے ہیں. ایسے ہونے چاہیے جس پہ پوری قوم کا اعتماد ہو. یہ بالکل اب یہ ختم ہونا چاہیے یہ سارا مسئلہ. اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگ آئیں جس پہ پوری قوم کا اعتماد ہو، اور ڈان لیگز کس نے لیک کی ہے اس کی تہہ تک پہنچے جائے. تو 1-2-3 دن صبر کر لیں. کمیٹی کے ممبران ایسے ہوں گے جس پہ پوری قوم کو اعتماد ہوگا. جہانگیر ترین صاحب، سجاد ترین صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کی جو بڑی تعریف کی ہے، شاید آپ بھول گئے کہ ایک ایف سی نے بھی بڑا رول کیا ہے، اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا. اور جو ایف سی کے لیے پیکج تھا وہ کوئی دھرنے کے ساتھ ختم ہو گیا یا برقرار ہے؟ بہت شکریہ ترین صاحب، میں آپ کو بہت مشکور ہوں. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. آپ دیکھیں ایف سی کی ایک جوان کی تنخواہ 17,000 ہے. اسلام آباد پولیس ایک نیا بھرتی ہونے 30,000 ہے. 17,000 کی تو گھر میں کوئی ملازم کام کرنے والا ہے، کوئی بیرا ہے، کوئی ویلے ہے، اس کو بھی اس سے بھی شاید زیادہ ملتی ہے. 20,000 تو ملتی ہے. اور یہ ایف سی کے جوان صرف اندرون ملک نہیں، یہ بارڈرز پہ چپل پہن کر یہ پاکستان کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تو وہ میں پہلے بھی کر چکا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے آج اس کی نوٹیفیکیشن ہو جانی ہے. انشاءاللہ بالکل ختم نہیں ہوئی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج باقاعدہ اس کو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. بھائی 1 منٹ ہاتھ نیچے کریں، میں دیکھ لیتا ہوں جی، مجھے ساری ڈائیورژن ہو جاتی ہے. فیصلہ یہ ہوا ہے اور وزیر اعظم نے اس کی اپروول دی ہے کہ ایف سی کے جوانوں کی تنخواہ اسلام آباد پولیس کے برابر کی جائے گی. ظاہر ہے کہ بڑا اضافہ ہے، یہ 4-5 ارب روپے لگیں گے، مگر 50% فوری اگلے مہینے سے اگلے مہینے، اور 50% 30 جون کے بعد. سو 30 جون کے بعد ایف سی جوان کی، اور ظاہر ہے کہ پھر ایسی تنخواہ اوپر جائے گی، یہ اسلام آباد پولیس کے برابر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ 18 سال پہ وہ بھرتی ہوتا ہے نوجوان، اور زیادہ پشتون ہی ہیں، تقریباً سارے پشتون ہیں. 35 سال پہ وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ 35 سال پہ تو جوان ہوتا ہے، اور پینشن کتنی تھوڑی ہے اس کو، کیونکہ اس کی جو ہائر لمٹ ہے تنخواہ کا وہ کوئی 27,000 ہے یا 26,000. تو وہ میں نے ریکمینڈ کیا. وہ فائنانس منسٹر نے بھی اس کو مہربانی کی، اور پرائم منسٹر. اب ہم ریٹائرمنٹ ایج ایف سی کی 45 ایئرز کر رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، پر یہ 2 بڑے ہیں. ان کا جو سب کو ملتا ہے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس، ان کو نہیں ملتا، وہ ان کو بھی ملے گا. تو یہ ایک ہم پہ ذمہ داری تھی. اسی طریقے سے اسلام آباد پولیس کی جو کانسٹیبل ہے اس کا گریڈ 5 سے 7، جو حوالدار کہتے ہیں ہیڈ کانسٹیبل، اس کا 9، 7 سے 9، اور اے ایس آئی 9 سے 11. اس کے بھی کافی وہ شاید 54 کروڑ اس پہ آئے گا. یہ ذمہ داری تھی. ہم چاہتے ہیں کہ پولیس اور متحرک ہو، اور اس وقت انہوں نے ثابت کیا ہے. کل 400 ایف سی اور پنجاب پولیس کے جوانوں نے 7,000 لوگوں کو روکا ہے
قانون کو وائلیٹ کرنے میں اور صرف ایک میں نے دیکھ لیا نا جی، ایک دفعہ مجھے نظر آ جاتا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیس کو اور زیادہ موٹیویٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کی مراعات بہتر کرنی چاہیے، ایف سی کو تو ہر صورت میں کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ آج نوٹیفیکیشن یا کل نوٹیفیکیشن وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ہو جائے گا. یہ وزیر اعظم اس کی منظوری دے چکے ہیں. جی جی میں جانتا ہوں آپ کو. جی دو انسانی حقوق کے اوپر ہے. آپ نے اپنے لاسٹ پریس کانفرنس میں جو افغان مونالیزا ہے مس شربت گلاب، اس کے اوپر آپ نے یہ بات کہی. میں ابھی کرتا ہوں. جی ایک سوال بس مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. میرا بیسک کوسچن ابھی رہتا ہے، جو پاکستان اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کے بارے میں ہے. ابھی جو یہ کرنا موومنٹ چلی اس میں 3 قیمتی جانیں گئی. یار مجھے پہلے یہ تو بتائیں نا کہاں 3 قیمتی جانیں؟ 3 جانے گئی. ایک کرنل صاحب جو ہے وہ جی کرنل صاحب جو ہے یار وہ اسلام آباد پنڈی میں وہ چلے گئے. پنڈی میں ایک چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا تھا. ثوابی میں ایک پی ٹی آئی کا فوٹو جو ہے وہ جام کر. ٹھیک بات میں سن لیا. جی سن لیا. اس دن ایک میری بہن نے یہاں یہ مسئلہ اٹھایا تھا. میں نے فوری اس کا نوٹس لیا. آج تاریخ تھی. آج ایف آئی کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے عدالت میں بیل کی اپلیکیشن کی مخالفت نہیں کی گئی، بلکہ ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر اس خاتون کی بیل ہو جائے. کل جج کا فیصلہ آنا ہے اور میں پر امید ہوں کہ جب ایف آئی اے نے مخالفت نہیں کی، حکومت نے مخالفت نہیں کی، تو بیل ہو جائے گی. اس کے بعد آپ سب سے مل کر میں اس خاتون کی جتنی بھی میں کر سکا مدد کروں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ ویڈو ہیں. مجھے یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ ان کی اور بہت ساری مشکلات ہیں. تو آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز مگر کیس کے بارے میں ابھی میں نے لیگل اوپینین لے رہا ہوں، کیونکہ جو نادرہ کے لوگ 7 کیس میں ملوث ہیں ان کو میں نے نہیں چھوڑنا. سانپ بھی مر جائے لاٹھی بچ جائے. اس خاتون کی جتنی سزا ہوگی یہ کافی ہے. اب انشاءاللہ تعالی اس کی مدد کریں گے، مگر کیس منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. جی سر بکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو فوج ہے وہ سندھیا حکومت کے ماتحت ہے، لیکن پاکستان میں صورتحال ذرا ڈفرینٹ سی ہے. اس لیے مجھے یہ کوشچن آپ سے کرنا ہے سر. ایک زمانہ تھا شارٹ کریں نا جی، میں نماز کا ٹائم ہے. نہیں سوال کریں نا جی. سر ایک زمانہ تھا آپ فوج اور سندھی حکومت کے درمیان بڑا اچھا وہ رابطہ کام تھے. پھر معاملہ ہم نے دیکھا کہ آپ تھوڑے سے پیچھے چلے گئے، ڈاکٹر صاحب آگے آ گئے اور معاملات تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئے. کچھ دن پہلے پچھلے ہفتے میں آپ نے شہباز شریف صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے ملاقات کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ. اکارڈنگ ٹو بکس یہ ہے کہ آپ نے ان کے اوپر وہ جو یہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں جی. کیا آپ نے پولیٹیکل سچویشن پہ کوئی بات چیت کی؟ کوئی بات نہیں کی. میں نے آپ کو کہا تھا میرا بھی رابطہ رہتا ہے، ڈار صاحب کا بھی رہتا ہے. خدا کے لیے وی شوڈ ناٹ گیٹ انٹو دس. جو ریکارڈ ہے، اب میڈیا پہ کوئی اینکر کیا بولتا ہے تو میری اس پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہے. جو جس کی منہ اور زبان پہ آتا ہے، ہر کو سول ملٹری ریلیشنز کو اپنا رنگ دیتا ہے. اب میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں، اور میں نہ کوئی پیچھے ہٹا ہوں. میں ایز ہیڈ آف انٹرنل سیکیورٹی میرا آن اے ڈیلی بیسس رابطہ فوج سے رہتا ہے، اور نہ کوئی آگے ہٹنے کا اور نہ پیچھے ہٹنے کا. فائنانس کے حوالے سے ڈار صاحب کو بھی بہت رہتا ہے، پولیٹیکل معاملات بھی. میں کہہ چکا ہوں کہ جب ہم کوئٹہ میں اکٹھے ہوئے، میں پھر دفعہ کہتا ہوں، چیف آرمی اسٹاف ڈی جی آئی SI میں پرائم منسٹر کی موجودگی میں، تو ادھر 1-2 اور ایشوز کے علاوہ اس پہ بات ہوئی کہ وہ کمیٹی کی رپورٹ کب آ رہی. تو میں نے کہا کہ میں کل دے رہا ہوں. تو چیف نے ریکویسٹ کیا پرائم منسٹر سے کہ وہ اناؤنس کرنے سے پہلے ذرا ہمیں بھی اطلاع دے دیں. اس حوالے سے جب میں نے پرائم منسٹر کو رپورٹ دی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ جنرل راحیل شریف کو بھی بتا دیں یا ٹیک ہم انٹو کانفیڈنس. تو اس میٹنگ میں ڈار صاحب اور شہباز صاحب بیٹھے تھے. میں نے کہا کہ یہ بھی میرے ساتھ چلے مذاکر میں نے کہا. تو ہم گئے اور اسی حوالے سے بات ہوئی. اس پہ پہلے بھی اتفاق تھا. ہاں جو اس کی اپنا پریس سٹیٹمنٹ تھا یا وے فارورڈ تھا
اس پہ بات چیت ہوئی. میں اس دن بھی کہہ چکا ہوں بڑی اچھی بات چیت ہوئی. اب کوئی اسے کوئی رنگ دے دے, کوئی رنگ دے دے, اس کا میں تو قصوروار نہیں ہوں. یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ نہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے, نہ میاں شہباز شریف کی طرف, نہ میری طرف سے یہ خبر لیک, چھپی ہوئی لیک. ہم پروٹوکول کے ساتھ گئے اور 4 بجے گئے, اور صرف ڈان لیک